السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، آئیے آج کا لیسن ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس، زین کا جو زا ہے یہ سختی سے ادا کریں گے، یا کا شد بھی ادا کریں گے۔ زین للناس حب الشہواتی، ہا کی آواز جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگی۔ حب الشہواتی من النساء، سین پہ بڑی مد ہے، اس کو ہم تین علی مدہ کے برابر لمبا کریں گے۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، والقنا میں قاف جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگا، تو کو ہم گول کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ والقناطیر را باریک پڑھا جائے گا۔ مقنطرۃ، مقن کا قاف بھی حلق سے ادا ہوگا، تو پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا۔ مقنطرۃ من الذہب، یہ یہاں دال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے اور اس کا شد بھی ادا کریں گے، اور ہا کی آواز جو ہے وہ سینے سے ادا ہوگی، یہاں پہ دو چشمی ہاں ہے۔ من الذہب والفضة، ضاد کو پر پڑھا جائے گا اور ضاد کا شد بھی ادا کریں گے۔ والفضة والخیل المصومۃ، خوی خوا کو پر پڑھیں گے۔ والخیل المصومۃ والانعام، ان پہ غنہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں بلکہ جلدی سے ادا کریں گے اور عین کو حلق سے نکالیں گے۔ والانعام والحرث، ہا کے بعد جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگی اور را پر پڑا جائے گا۔ والحرث، آخر پہ سا ہے، اس کے بعد بالکل ہلکے سے ادا کریں گے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک میں ذال نرمی سے ادا کیا جائے گا، کاف چھوٹا ہے، اس کو بالکل ہلکے آواز سے ادا کریں گے۔ ذالک متاع العین کو حلق سے نکالیں گے۔ حیات الدنیا، ہا کی آواز بھی حلق سے ادا ہوگی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، واللہ، اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ عندہ حسن المآب، عین پہ غنہ بھی ہے اور عین کی آواز کو ہم حلق سے ادا کریں گے۔ عندہ حسن ہا کی آواز حلق سے ادا ہوگی۔ مآب، آیت کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل اونبئکم، قل کا جو قاف ہے وہ حلق سے ادا ہوگا۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، بخیر خواہ کو پر پڑھیں گے، را باریک پڑھا جائے گا۔ بخیر من ذالکم، من پہ غنہ ہے، یہاں ہم تھوڑی دیر رکیں گے اور ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ للذین اتقوا عند ربہم، للذین میں بھی ذال ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ نتقوا کا قاف جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگا۔ عند ربہم، عین کو حلق سے نکالیں گے اور عین پہ غنہ ہے، یہاں پہ رکیں گے۔ ربہم کا را جو ہے وہ پر پڑا جائے گا۔ عند ربہم جنات تجری، جنات پہ غنہ ہے، تجری من تحتها الانہار، من پہ غنہ ہے، تحت کا جو ہا ہے وہ حلق سے ادا ہوگا، اور باقی جو دونوں ہا ہے حل انہار، ان دونوں کی آواز سینے سے ادا ہوگی اور را پر پڑا جائے گا۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا، خوا پر پڑا جائے گا، خالدین فیہا، ہا کی آواز جو ہے وہ سینے سے ادا ہوگی۔ وازواج مطہرۃ، زا کو سختی سے ادا کریں گے۔ وازواج مطہرۃ، تو آپ پر پڑا جائے گا اور بھی پر پڑا جائے گا۔ ورضوان من اللہ، واللہ، اللہ کا نام پر پڑا جائے گا۔ بصیر بالعباد، بصیر صاد کو گول کر کے پڑھیں گے، را بھی پر پڑا جائے گا اور یہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکیں گے۔ بالعباد کا جو عین ہے وہ حلق سے ادا ہوگا۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں آیت کو۔ قل قل أنبئكم بخير من
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ جی اسٹوڈنٹ، ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ترجمے کا، تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ زینا، مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیے گئیں، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی خواہشات کی پسندیدگی کو، من النسائی جیسے عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیر المقنطرتی اور ڈھیروں ڈھیر، من الذہبی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑے، والانعامی اور چپائے، والحرثی اور کھیتیاں، یعنی یہ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، اور ان کی خواہشات کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، متاع سامان ہے، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن المعاب جو ہے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اونبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرین، بہتر کی، من ذالکم، اس سے، یعنی جو دنیا کی تمام تر چیزوں سے بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈر گئے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے یا اپنے رب سے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغات میں، وازواج، اور بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہوگی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی اس میں کیا بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ دو صرف اور صرف یہ دنیا کا سامان ہے، اور جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سب سے بہتر جو ٹھکانہ ہے، سب سے اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹھکانے کی اور اپنے پاس جو اس کے پاس ٹھکانہ ہے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اس سے ڈر گئے تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے آخرت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہیں تک تھا ہمارا آج کا لیسن، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان۔